السلام علیکم۔ آج کا واقعہ بہت ہی زبردست ہے جو کہ میں خود پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے بھی آنسو آ گئے۔ حضرت عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں ایک موقع پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نہ صرف اسلامی عدل و رحم دلی کی مثال ہے بلکہ ایک ایسی گم شدہ جان کی بازیابی کا منظر بھی پیش کرتا ہے جو دنیا کی نظروں میں بے وقت تھی، لیکن امیر المومنین کے دل میں اس کی قدر تھی۔ یہ واقعہ شام کے ایک بدوئی علاقے کا ہے جہاں حضرت عمر نے گورنر عبیدہ بن الجراح کو مقرر کیا تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ شام کی ایک سرحدی بستی میں ایک غلام لڑکی کو اس کے مالک نے نہ صرف غیر شرعی سلوک کے تحت مارا پیٹا ہے بلکہ اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر جنگل میں پھینک دیا ہے۔ اطلاع ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے فوری طور پر گورنر کو خط لکھا کہ اس معاملے کی تفتیش کرو اور اگر معاملہ درست ہو تو فوراً اطلاع دو، میں خود اس بستی کا دورہ کروں گا۔ خط موصول ہوتے ہی ابو عبیدہ نے تمام مقامی حکام کو طلب کیا، گواہوں کو جمع کیا اور اس واقعے کی تصدیق کی، یہاں تک کہ وہ بستی تک جا پہنچے جہاں جنگل کے کنارے وہ زخمی اور بے حس لڑکی ملی۔ لڑکی کا جسم زخموں سے چور تھا اور آنکھیں ایسی بجھی ہوئی تھیں جیسے امید دم توڑ چکی ہو۔ گورنر نے فوراً اس کا علاج کروایا، لیکن اس کی حالت نازک تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں خلیفہ عمر کو جانتی ہوں، اگر وہ میرے ساتھ ہوتے تو مجھے اس حال میں نہ چھوڑا جاتا۔ یہ جملہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو وہ بے تاب ہو گئے۔ مدینہ سے شام تک کا سفر بغیر کسی سرکاری پروٹوکول کے خود طے کیا۔ راستے میں ہر مقام پر لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ جب وہ بستی پہنچے تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ خلیفہ وقت ایک معمولی باندی کے لیے خود یہاں آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو دیکھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے معذرت خواہ ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ لڑکی نے ایک کمزور سی مسکراہٹ دی اور کہا، اگر آپ پہلے آ جاتے تو میں مرنے سے بچ سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کو حکم دیا کہ لڑکی کے مالک کو فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تو نے اللہ کی اس بندی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کانپنے لگا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، وہ میری بات نہیں مانتی تھی، میں غصے میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے کہ غلاموں پر ظلم کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اس لڑکی کو آزاد کرایا بلکہ اس کے مالک کو سخت سزا دی اور پھر بیت المال سے اس لڑکی کی کفالت مقرر کی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عام قانون نافذ کیا کہ کوئی بھی غلام یا باندی اگر ظلم کی شکایت کرے تو فوری طور پر اس کی سنوائی ہوگی اور خلیفہ وقت اس کا محافظ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر گورنر کو حکم دیا کہ غلاموں کی شکایت کے لیے علیحدہ افسر مقرر کیے جائیں۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور وہ بعد ازاں ایک معروف اسلامی معلمہ بنی۔ اس نے بے شمار بچوں کو قرآن اور حدیث سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے مدینہ میں ایک گھر بھی دلایا اور وقتاً فوقتاً اس کی خیریت دریافت کرتے رہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے عمر، تم نے اس باندی کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کیا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کمزوروں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جب فاطمہ نے کہا کہ اگر میں آ جاتا تو وہ مرنے سے بچ جاتی، تو مجھے لگا جیسے قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے میرے خلاف گواہی دے گی اور میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حساسیت سن کر حضرت علی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں اعلان کیا، اگر کسی غلام یا باندی پر کوئی ظلم کرے گا تو وہ خلیفہ وقت کی عدالت میں جواب دہ ہوگا، اور اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، چاہے وہ ظلم کرنے والا خلیفہ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اس قانون کے بعد غلاموں اور باندیوں نے ایک نئی آزادی کا ذائقہ چکھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے لیے بھی ایک محافظ ہے جو راتوں کو گشت کرتا ہے اور ان کی آہوں پر لبیک کہتا ہے۔ فاطمہ جو کبھی ایک زخم خوردہ روح تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شفقت سے نہ صرف صحت یاب ہوئی بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور ہمیشہ کہا کرتی تھی، جس دن عمر میرے لیے جنگل سے نکل کر آیا وہی میری زندگی کا اصل دن تھا۔ اس واقعے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل، شفقت اور رعایا کے ساتھ محبت کے باب میں ایک سنہرا اضافہ کیا اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ اسلام میں انسان کی قدر اس کے ایمان، تقوی اور مظلومیت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، نہ کہ اس کے حسب و نسب یا طاقت کی بنیاد پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر حکمران خود ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے تو کوئی ظالم بچ نہیں سکتا اور کوئی مظلوم تنہا نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔